Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اسلامک وظائف اور کہانیاں کے یوٹیوب چینل کے تمام ویورز کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ بفضلہ تعالی آپ حضرات جہاں کہیں بھی ہوں گے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرمائے۔ جہاں کہیں بھی مسلمان کسی مصیبت، پریشانی، بیماری میں مبتلا ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ رب العزت ان تمام مسلمانوں کو ہر قسم کی مصیبت، پریشانی اور بیماری کا مقابلہ کرنے کی اور ان سے نجات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، دنیا میں انسان جو بھی کام کرتا ہے وہ اس دعا کے ساتھ کرتا ہے، اس یقین کے ساتھ کرتا ہے اور اس امید کے ساتھ کرتا ہے کہ یہ میرا کام اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ٹھیک طریقے کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچے۔ لیکن ہر انسان کی قسمت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اگر ایک شخص کوئی کاروبار کرتا ہے تو اس کا وہ کاروبار اسے بہت ترقی پہنچاتا ہے اور اسے بام عروج تک پہنچا دیتا ہے۔ یقیناً وہ اس کاروبار کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیتا ہے، تب جا کے اسے اس کی محنت کا ثمر ملتا ہے۔ دوستو، اسی طرح جب دوسرا انسان کوئی کام کرنے کے بارے میں سوچتا ہے اور کام کو شروع کرتا ہے، اس کام کو، اس کاروبار کو فروغ دینے کے لیے، اس کاروبار کو کامیاب بنانے کے لیے دن رات ایک کر دیتا ہے، لیکن اسے اس کاروبار سے اچھے نتائج نہیں ملتے، بلکہ اسے اس کاروبار میں خسارہ ہوتا ہے، اس کاروبار میں گھاٹا ہوتا ہے، تو وہ انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، وہ انسان ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے، گھر والوں کے لیے ٹینشن بن جاتی ہے، کاروبار کی وجہ سے گھریلو جھگڑے، ہر وقت پریشانی میں مبتلا نظر آتا ہے۔ اس شخص کے کاروبار کا کامیاب نہ ہونے کی کئی وجوہات ہیں۔ دوستو، ایک وہ شخص ہے جس نے دن رات محنت کی، اپنے کام کو، اپنے کاروبار کو بام عروج تک پہنچایا، اور دوسرا وہ شخص ہے جس نے اپنی محنت کی، اپنا روپیہ پیسہ لگایا، لیکن اسے اس کے کاروبار نے وہ ترقی، وہ نتائج نہ دیے جن کی وہ امید لگائے بیٹھا تھا۔ اس شخص کے کاروبار کا کامیاب نہ ہونے کی جو وجوہات ہیں وہ کئی ہیں۔ ان میں سے چند ایک میں بتاتا چلوں کہ ایک تو یہ ہے کہ قسمت کا ساتھ نہ دینا۔ کئی مرتبہ انسان کی قسمت اس کا ساتھ نہیں دے پاتی، جس کی وجہ سے انسان جس طرح چاہتا ہے وہ کام اسے اس طریقے کے ساتھ، اس نتائج کے ساتھ نہیں ملتا۔
دوسرا ہے کاروبار کے لیے اچھی پلاننگ کا نہ ہونا۔ ایک بندہ کاروبار شروع کرتا ہے لیکن اس کے پاس اس کے کاروبار کرنے کے لیے اچھی پلاننگ موجود نہ ہو تو یہ بھی کاروبار کو ناکام بنانے کے لیے ایک بڑی وجہ ہے۔ لیکن جو تیسری وجہ میں آپ کے سامنے بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حاسدین کی طرف سے بار بار آپ کے کام میں، آپ کے کاروبار میں رکاوٹیں حائل کی جاتی ہیں۔ یہ سب وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آپ کا کاروبار یا کوئی بھی کام ٹھیک نہیں ہوتا، بلکہ ہمیشہ اس کام میں، اس کاروبار میں آپ کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ دوستو، جو سب سے آخری وجہ میں نے بتائی ہے وہ ہے حاسدین کا آپ سے حسد کرنا اور آپ کے کاروبار میں، آپ کے کسی بھی کام میں رکاوٹ حائل کرنا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا جس کو کرنے کے بعد آپ انشاءاللہ عز و جل کوئی بھی کام، کوئی بھی کاروبار جو شریعت مطہرہ کے عین مطابق ہو، یعنی اسلامی اصولوں کے عین مطابق ہو، جس میں حلال اور حرام کا فرق ہو، اگر آپ وہ کام جو شریعت کے مطابق ہوگا، شرعی اصولوں کے مطابق ہوگا، آپ اگر وہ کام شروع کرنے لگیں تو اس کام کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ یہ وظیفہ فرما لیں گے تو بفضلہ تعالی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے آپ ضرور اس کام میں سرخرو ہوں گے۔ وظیفہ یہ ہے، سماعت فرما لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام یا نافع، اگر آپ نے 20 مرتبہ یا نافع کا ورد کر لیا کسی کام سے پہلے تو انشاءاللہ عز و جل آپ اس کام میں کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے، بلکہ کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ دوستو، وظیفہ آپ جب بھی کرنے لگیں اور جس کام کے لیے کرنے لگیں تو اس کام کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کریں۔ یعنی آپ اگر کسی کپڑے کی دکان کا کاروبار شروع کرنے لگے ہیں، آپ سبزی وغیرہ کا کاروبار شروع کرنے لگے ہیں، آپ جوتوں کی دکان بنانے کا کاروبار شروع کرنے لگے ہیں، اگر آپ اپنا کوئی ذاتی بزنس وغیرہ شروع کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ اس کام کا آغاز کرنے سے پہلے یہ وظیفہ فرما لیں گے اور اس کاروبار کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے یہ وظیفہ فرمائیں گے جس کے لیے آپ وظیفہ فرما رہے ہیں، تو اللہ رب العزت اپنے صفاتی نام کی برکت سے، اپنی جو ان کی صفات ہیں اللہ رب العزت کی، ان صفات کی برکت سے اللہ کریم آپ کی اس کام میں حائل ہر مشکل کو دور فرما دے گا، ہر رکاوٹ کو دور فرما دے گا۔ آگے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وظیفہ جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ وظیفہ آپ جب بھی کرنے لگیں اور جس کام کے لیے کرنے لگیں تو اس کام کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کریں تو انشاءاللہ آپ ضرور اس کام میں کامیاب ہوں گے۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں جو میں نے آپ کو بتانا مقصود سمجھا یا جو میرا آپ کو بتانا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اگر آپ کسی بھی کام کے لیے پریشان ہیں کہ میں اس کام کا آغاز کرتا ہوں، کسی بھی کام کا آغاز کرتا ہوں تو اس کام میں مجھے ہمیشہ خسارہ ہوتا ہے، تو اگر آپ اس مصیبت میں مبتلا ہیں، اس پریشانی میں مبتلا ہیں تو جو وظیفہ میں نے آپ کو بتایا ہے اگر آپ یہ وظیفہ فرما لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ رب العزت آپ کو اس کام میں، اس کاروبار میں برکتوں اور رحمتوں سے نوازے گا۔ احباب دیوکار، آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ رب العزت کل امت مسلمہ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے ہر قسم کی زمینی و آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے، شیطان کے شر، حاسد کے حسد اور ظالم کے ظلم سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو شریعت مطہرہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الاسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔